बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 मौज़ूआत हैं। एक ये है कि हुकूमत या हुकूमती इत्तेहाद ने पीटीआई को मुज़ाकरात के हवाले से ठंडा अंगूठा दिखा दिया है। इसकी तफसील और ये ख़बरें आ रही हैं कि पीटीआई एक और 9 मई करने की तैयारी कर रही है। और तीसरा मौज़ू है कि पीपल्स पार्टी बजट पास होने के बाद हुकूमत में शामिल होने का उसूली फ़ैसला कर चुकी है। 2 या 3 वज़ीर पहले मरहले में इसके हलफ़ उठाएंगे। और फिर आखिर में इमरान रियाज़ का क़िस्सा, जिसको एक मरतबा फिर हीरो बनाने की कोशिश हो रही है। ये कौन है, इसका किरदार क्या है और ये हज पर क्यों जाना चाहता था। ये हमारे आज के 4 बड़े मौज़ूआत हैं। तो नाज़रीन, पीटीआई ने हुकूमत से कोई बाज़ाब्ता रस्मी राब्ता नहीं किया। हुकूमत का मूड चेक करने के लिए उसने ये ख़बर फैलाई और हुकूमत के साथ जो गैर रस्मी राब्ते इनके लोगों के हुए, जो होते रहते हैं, उनमें अपनी ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो हुकूमत ने क्या जवाब दिया, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई के एक तजिया कार ने बताया है कि पीटीआई के एक लीडर से जब पूछा गया, लीडर का नाम उसने नहीं बताया, जब पूछा गया कि आपका एजेंडा क्या है, तो उस लीडर ने कहा कि हमारा मुज़ाकरात में वाहिद एजेंडा यानी यक नुक्ती एजेंडा, जिसको हम यक नकाती एजेंडा भी कहते हैं, तो यक नुक्ती एजेंडा ये है कि हमने इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है। और जब उनसे पूछा गया कि वो जो बाकी आपके बुनियादी मुतालबात हैं या शिकायत हैं कि हमसे हमारा 80-85 सीटों का मैंडेट छीना गया और 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल तहकीकात होनी चाहिए, तो ये बातें कहाँ जाएंगी। तो उसने कहा कि जब इमरान खान बाहर आएगा तो फिर वो ख़ुद ही इन मामलात को अपने हाथ में लेकर ये मामलात हल करेगा या हल करने की कोशिश करेगा। तो ये बात अब क्लियर होगी कि पीटीआई बहुत ही ज़्यादा लंबी लेट गई है। जितना अंदाज़ा था उससे ज़्यादा लेट गई है कि अपने तमाम मुतालबात से भी दस्तबरदार हो गई है। हुकूमत ने जो जवाब दिया है इन गैर रस्मी राब्तों में, यानी जो बाकायदा एक प्रोटोकॉल होता है राब्तों का, वो तो हुआ ही नहीं है। ना मुस्लिम लीग ने किया है, ना पीटीआई ने ये जुर्रत की है कि वो बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की पेशकश को टेबल करे, क्योंकि उससे भी कुछ अंदाज़ा है कि बड़ी बेइज्जती हो जानी है। तो गैर रस्मी मुज़ाकरात में हुकूमत ने जो जवाब दिया है, बिल्कुल वो वाज़ेह अल्फाज के साथ ये कहा है कि मुज़ाकरात ना हमारी मजबूरी हैं, ना हमारी ज़रूरत है और ना हमारी ख्वाहिश है। अगर आपने मुज़ाकरात करना ही है तो फिर आप ये बताएं कि आपने किस बात पर मुज़ाकरात करना है, और फिर वो बात लेकर हमारे सामने दावतनामा रखें, तो फिर हम देखेंगे। और मतलब ये है कि हुकूमत की तरफ से एक अदम दिलचस्पी ज़ाहिर कर दी गई है, और ये अदम दिलचस्पी वैसे ही है जैसे कि फ़ौज ने या फ़ौजी क़यादत ने ज़ाहिर की थी कि फ़ौजी क़यादत ने तो खैर अब तक होने वाली किसी भी राब्ता कारी की कोशिश का जवाब तक नहीं दिया, रसीद तक नहीं दी। रसीद तक ना देने से मुराद ये है कि उन्होंने ये ज़ाहिर किया कि हम तक आपकी ये ख्वाहिश, आपका ये मुतालबा या तजवीज़ या दरख्वास्त पहुँची ही नहीं है। आपका ख़त मकतूब अलैह को नहीं मिला है, मकतूब अलैह का सुराग नहीं मिल सका है, या मकतूब अलैह आपका ख़त वसूल करने से इनकारी है। किसी ज़माना में महकमा डाक खाना की एक मोहर होती थी कि जब कोई ख़त किसी के पास जाता था और वो उसे वसूल नहीं करना चाहता था, वो ख़त को देखकर अंदाज़ा लगा लेता था कि ये किसने भेजा और मैंने इसका ख़त नहीं पढ़ना, तो वो ख़त वापस कर देता था और महकमा डाक उस पर मोहर लगा देता था कि मकतूब अलैह वसूल करने से इनकारी है। और इसी तरह का जवाब फ़ौज ने भी दिया। और आपके इल्म में है कि फ़ौज से राब्ते की ताज़ा तरीन कोशिश आज से 8 या 9 दिन पहले की गई, या 7 या 8 दिन पहले की गई, उलवी के ज़रिए से, जो कि बुरी तरह मुस्तरद की गई। मुस्तरद उन्हीं मानों में कि वो वसूल ही नहीं की गई और इसको बाहर से ही टरखा दिया गया और इसकी बहुत बेइज्जती भी हुई। तो उसके बाद फिर इमरान खान ने कहा कि यार मुझे निकलना है हर सूरत इस जेल में। इस जेल में इमरान खान की हालत अच्छी नहीं है और मुझे निकालो, और ठीक है अब जमातों से ही मुज़ाकरात करो, वो सारी चीज़ें छोड़ दो कि मैं चोरों डाकुओं से मुज़ाकरात नहीं करूँगा, मर जाऊँगा, इनसे हाथ नहीं मिलाऊँगा, और ये फ़लाँ ढिमकान, और जो भी बात होगी फ़ौज से बात होगी। किस धड़ल्ले से ये बात की गई कि बात होगी तो फ़ौज से होगी और अनकरीब होगी। अनकरीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया पीटीआई वालों ने कि फ़ौज से बात होगी
اور ان قریب ہوگی۔ تو اب وہی پی ٹی آئی پھر یہ حکومت کے ترلے کرنے لگی، اور ان ترلوں کے جواب میں حکومت نے ان کو ٹھنڈا انگوٹھا دکھا دیا، اور ٹھنڈا انگوٹھا دکھانے کی وجہ ایک ہی ہے، بلکہ دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ ایک سیاسی جماعت کا رویہ ہی نہیں ہے، یہ ایک انتشاری انارکی پسند اور ملک میں فساد اور خانہ جنگی کرانے کے لیے سرگرم ایک گروہ کا رویہ ہے۔ ایسی پارٹی سے بات ہی نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پر اگر اس کا ماضی دیکھیں کہ وہ یو ٹرن لیتی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے محمود اچکزئی کو نامزد کیا ہے کہ وہ حکومت سے مذاکرات کریں۔ جب کبھی مذاکرات پر حکومت نے اتفاق کیا تو محمود اچکزئی مذاکرات کریں گے۔ تو حکومت ظاہر اس چیز کو بھی نوٹ کر رہی ہے کہ محمود اچکزئی کو آگے کیوں کیا ہے، اس لیے آگے کیا ہے کہ اگر کل کو پھر مجھے یو ٹرن لینا پڑے تو میں بڑے آرام سے کہہ دوں کہ یہ تو اچکزئی صاحب کا اپنا فیصلہ تھا، وہ پہلے بھی ان سے ملتے رہے ہیں، وہ اپنے طور پر ملے، میرا کوئی اس مذاکرات کی کوشش سے تعلق نہیں تھا، یہ عمران خان نے کہنا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مذاکرات حکومت تب کرتی ہے جب وہ عوامی سطح پر، سیاسی سطح پر کسی مشکل میں ہو۔ حکومت سیاسی اور عوامی حوالے سے کسی مشکل صورتحال کا شکار نہیں ہے، اس کے سامنے مشکلات دو ہی ہیں، ایک عدلیہ جو اپنے لاڈلے کے لیے اب آئین کو پامال کرنے کے خود ہی اپنے بنائے ہوئے ریکارڈ توڑ رہی ہے، اور دن بدن ہر روز آئین پامال کر رہی ہے، اخلاقیات پامال کر رہی ہے، کھل کر عدلیہ جو ہے وہ اپنا چہرہ اتار رہی ہے۔ مثلاً آپ نے یہ اسلام آباد کے الیکشن ٹریبونل کے مسئلے پر ججوں کا رویہ دیکھا۔ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے ٹریبونل مقرر کرے۔ تو اب یہ جو جہانگیری جسٹس تھا، وہ جس کے رویے کے خلاف مسلم لیگی امیدواروں نے عدم اعتماد کیا، تو اس کا رویہ کیا تھا؟ اس کا رویہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ میں تم لوگوں سے بیان حلفی لوں گا، اور بیان حلفی غلط ہونے پر تمہیں جیل کے اندر ڈال دوں گا۔ دنیا کا کوئی جج ایسی بات نہیں کر سکتا، اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیان حلفی لینا جج کا اختیار ہی نہیں ہے۔ لیکن اس نے تو پہلے فقرے میں اپنا فیوچر کا جو انٹینشن تھا وہ ظاہر کر دیا کہ میں تم سے بیان حلفی لوں گا اور ان کو جھوٹا قرار دے کر تمہیں اندر کر دوں گا، یعنی ایک پہلے سے ہی فیصلہ اس نے لکھ رکھا ہے ذہن میں۔ ورنہ یہ بات کوئی جج کہہ سکتا ہے کہ تمہارا حلف نامہ جو ہے وہ جھوٹا ہوگا تو پکڑ لوں گا؟ یہ تو جو بھی معاملہ عدالت میں چلتا ہے، جب تک وہ کارروائی پوری نہ ہو جائے ملزم کو سزا نہیں سنائی جا سکتی۔ اس نے کیس چلنے سے پہلے ہی تینوں ملزموں کو، یعنی جو ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے، جس کو انہوں نے ملزم بنا دیا عدلیہ نے، ان ملزموں کے خلاف فیصلہ کارروائی شروع ہونے سے پہلے ہی سنا دیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ویسے پی ٹی آئی کا جشن جو تھا وہ اتنا بے معنی تھا، اس لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبونل کا جو اختیار ہے الیکشن کمیشن کا لگانے کا، وہ معطل نہیں کیا، وہ ختم نہیں کیا، وہ ختم کر بھی نہیں سکتی۔ صرف فیصلہ ہونے تک الیکشن ٹریبونل کو عدالتی کارروائی نہ کرنے کا حکم دیا، یعنی وہ عدالتی کارروائی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بات اسلام آباد ہائی کورٹ نے مان لی ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ٹریبونل کا جو تقرر کیا ہے یہ قائم ہو چکا ہے۔ اب اس لاہور ہائی کورٹ کا جج جاتے جاتے وہ 8 ووٹ الیکشن ٹریبونل اپنی مرضی کے نہیں، پی ٹی آئی کی مرضی کے لگا گیا ہے، لیکن یہ بھی ظاہر آئین کی خلاف ورزی ہے، اس لیے کہ حکومتی آرڈیننس کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ جس سے چاہے الیکشن ٹریبونل مقرر کرے، ہائی کورٹ کے جج کا یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ عدلیہ اپنے بظاہر تو پی ٹی آئی والے بہت خوش ہیں نا جی کہ ہم نے یہ کر دیا، عدالت کے ذریعے یہ فیصلہ دلوا دیا۔ اب آپ چند دنوں میں، تھوڑے دنوں میں آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ ان کی اور ان کے سہولت کاروں کے فیصلوں کی شامت کیسے آتی ہے۔ اب تک یہ ناکام رہے، تمام سر توڑ کوششوں کے باوجود یہ سارے جج مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، آئندہ بھی ناکام رہیں گے، یہ گند ڈالتے رہیں گے، یہ اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اچھا، اب حکومتی جماعتوں کی طرف سے یہ سرد انگوٹھا دکھانے کی خبر عمران خان کو پہنچی ہے، اور خبر یہ ہے کہ عمران خان نے ان لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ کی ہے جو یہ کہتے تھے، جو یہ عمران خان کو بتاتے تھے، انہوں نے عمران خان کو یہ اطلاع دے رکھی تھی کہ آپ جیسے ہی مذاکرات کی آفر کریں گے مسلم لیگ نون والے دوڑے دوڑے چلے آئیں گے۔ تو وہ دوڑے دوڑے جو چلے آنے والا مسئلہ تھا وہ نہیں ہوا، بلکہ جہاں تو اس کے الٹ ہو گیا۔ تو اس پر ظاہر عمران خان دل گرفتہ بھی ہے اور ناراض بھی ہے۔
नाज़रीन, इस दौरान एक इत्तला चल रही है कि पीटीआई मुज़ाकरात के साथ साथ 9 मई करने की तैयारी भी कर रही है। ये पीटीआई के कुछ सफ़ेद रीश ब्लॉगर्स ने भी ये बात की है और उनके टीवी पर बैठे हुए लोगों ने भी ये बात की है कि इस तरह की बात चल रही है, एजिटेशन होगा, तहरीक भी चलेगी। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बयान दिया कि पीटीआई एक और 9 मई करने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, मैं मिसाल, ये जो होती है ना मिसाल देना, वो 100% ओवरलैप नहीं होती, वो मैच नहीं करती, लेकिन मिसाल देने से मामला समझ में आ जाता है। मिसाल मैं ये देता हूँ कि भीड़ या इस तरह के जितने भी काटने वाले कीड़े हैं जो डंक मारते हैं, चींटी या मकड़ी तो डंक नहीं मारती ना, वो तो दांतों से काटती है और उनका जहर, जहरीली चींटियाँ भी होती हैं, उनका जहर उनके मुंह में होता है, जिस तरह सांप डसता है। लेकिन ये जो डंक मारने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े हशरातुल अर्ज़ हैं, शहद की मक्खी है, भीड़ है, भंवरा है, वास्प है, पता नहीं क्या क्या, सुसरी नाम की एक चीज़ होती है, घरकायन नाम की चीज़ होती है, बहुत सारे कुछ सैकड़ों किस्म के ये कीड़े हैं जो डंक मारते हैं। और एक मर्तबा डंक मारने के बाद वो बेकार हो जाते हैं, फिर वो किसी को डंक नहीं मार सकते। उसकी वजह ये है कि कुदरत ने साख्त ही ऐसी रखी है कि डंक जैसे ही उसका उसका जो टारगेट होता है, इंसान हो या जानवर हो, जब उसको वो डंक मारती है, ये कीड़ा, किसी भी किस्म का कीड़ा जब डंक मारता है तो वो डंक उसी वक्त खुद ब खुद टूट कर उसके जिस्म में, यानी मजरूब के जिस्म में रह जाता है और वो काटने वाले कीड़े के जिस्म से अलग हो जाता है। अब वो दोबारा डंक नहीं मार सकती, डंक बेअसर हो जाता है, वो बेडंकी मखलूक बन जाती है। डंकी मखलूक नहीं कहा मैंने, बेडंकी, डंक उसका नहीं रहता। तो पीटीआई की जो एजिटेशन की तैयारी है वो एहतजाजी मुजाहरों तक ही महदूद है और वो भी हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। 9 मई करना इसके बस की बात नहीं है, उसकी वजूहात है। एक और मिसाल दे दूं कि उसामा बिन लादेन ने 9/11 किया, अमेरिका को हिला कर रख दिया। अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्डिंग, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी और अमेरिकी ताकत की निशानी बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उसने उड़ा दिया। पेंटागन पर भी हमला हुआ और बाज़ और मकामात पर भी कुछ नुकसानात हुए। ये इस हमले ने अमेरिका को हिला कर रख दिया। तो लेकिन क्या आपके इल्म में है कि अगर उसामा बिन लादेन ज़िंदा रहता मज़ीद तो क्या वो दूसरा 9/11 कर सकता था? नहीं। 9/11 के पीछे बहुत सारे हालात थे जो बाद अज़ां दस्तयाब नहीं रहे। एक तो खुद अमेरिका भी अलर्ट हो गया और उसके बाद सिस्टम जो था वो, यानी उसामा बिन लादेन उसके बाद अगर ज़िंदा भी रहता और अलकायदा जिस तरह पकड़ पकड़ कर ख़त्म की गई, अमेरिका ने ख़त्म की, वो ख़त्म ना भी करता तब भी वो दोबारा 9/11 नहीं कर सकता था। 9 मई जो पीटीआई ने किया, आप उसके हालात देखें। उसके हालात क्या थे कि हाई कोर्टों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के जो जजेस थे, अच्छी खासी तादाद में इस मंसूबे में उनके हम रकाब थे, उनके पेज पर थे, ऑन बोर्ड थे, जो भी आप समझ लीजिए उनके साथ थे। बिंदियाल था ना चीफ जस्टिस उन दिनों, और लाहौर हाई कोर्ट का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी ये पता चल रहा है। तो ये सारे 9 मई में उसके सहूलतकार थे। अच्छा, अब काले भूंड अदलिया में अब भी मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो है ही उनका खक्खर, और इस लाहौर हाई कोर्ट में भी इनकी तादाद कम नहीं है। लेकिन पहले जैसा माहौल नहीं रहा। और दूसरी बात यह है कि अब जो भूंड बैठे हैं सहूलतकारी वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पहले उन पर नज़र नहीं थी और अब उन पर नज़र है। दूसरे हालात जो अब नहीं हैं वो ये हैं कि इदारे के अंदर से पीटीआई के साथ लोगों का, कुछ अहम लोगों का इश्तराक था, प्रैक्टिकल इश्तराक, वो अब नहीं रहा। वो सारे के सारे इदारों से फ़ारिग किए जा चुके हैं और कुछ मशकूक लोग अगर हैं तो उनको बड़ी हद तक बेअसर कर दिया गया है, वहाँ से भी कुमक नहीं मिल सकती। और 9 मई की कामयाबी में अदलिया और इदारे के अंदर से कुछ अफराद के किरदार के अलावा ये एक जो नफसियाती बूस्ट अप था पीटीआई के कारकुनों का, वो भी उनको अब दस्तयाब नहीं रहा। वो नफसियाती बूस्ट अप क्या था? वो ये था कि बहुत पहले असेसमेंट करके कि इमरान खान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जत्थे तैयार कर लिए गए थे और जत्थों को ये बता दिया गया था, जत्थों को ये बात फर्दन, यानी जत्थे से मुराद ये है कि एक जगह फ़र्ज़ कीजिए 200 कारकुनों को तैयार किया गया है
اور بعد ازاں ان میں 100 اور بھی آ گئے ہیں، تو وہ 100 نہیں، لیکن جو 200 تھے نا، جو باقاعدہ گزیٹڈ قسم کے ارکان تھے جتھوں کے، ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ معاملہ تیار ہے، اندر یہ صورتحال ہے، ہم نے صرف فوجی تنصیبات کی عمارتوں پر حملے کر کے ایک رسمی کارروائی کرنی ہے، ایک ٹریگر کو دبانا ہے، اس کے بعد جو بندوق چلنی ہے وہ بندوق چلانے والے خود چلا لیں گے، ہمیں صرف یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ لوگ جو جتھا بند لوگ تھے وہ نکلے تھے یہی سوچ کر کہ معاملات طے ہیں، بغاوت طے ہے، آج شام تک حافظ عاصم نصیر گرفتار ہو چکے ہوں گے اور پارلیمنٹ ہاؤس پر اور تمام عمارتوں پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہوگا، ہماری حکومت بحال ہو چکی ہوگی، اور ان کو 100% یقین تھا۔ ایک مثال میں چھوٹی سی دیتا ہوں کہ صنم جاوید ایک عورت جو بڑی ننگی قسم کی گفتگو کرتی ہے، بے حیا قسم کی اور بڑی فحش قسم کی گفتگو کرتی ہے، اس کی ویڈیو آپ نے 100 دفعہ دیکھی ہوگی، کیونکہ وہ ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن کسی نہ کسی حوالے سے اس کو لوگ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ اس میں اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کوئی اس طرح کی بات کی کہ ہم اب جرنیلوں کو، ان الو کے فلانوں کو، ٹمکانوں کو اب مزہ چکھا دیں گے۔ اچھا، اب کوئی آدمی جذبات میں آ کر اس طرح کی بات نہیں کیا کرتا کہ آج ہم ان کو مزہ چکھا دیں گے، مطلب یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم نے آج یہ کام ہو جانا ہے۔ پھر اس سے ایک اور سوال کیا گیا جرنیلوں کے بارے میں، تو صنم جاوید نے جو جواب دیا وہ نقل نہیں ہو سکتا، اشارتاً بھی اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، اس نے کوئی ایک گالی نہیں دی، اس نے پوری ایک عبارت پڑھی، 2 فقرے پڑھے، جس میں جرنیلوں کی بہنوں کا اور عمران خان کا ذکر تھا، یعنی وہ بات ناقابل تصور۔ اس طرح کی بات بھی کوئی آدمی کتنے بھی جوش میں آئے نہیں کر سکتا، خاص طور پر کیمرے کے سامنے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیمرے میں یہ بات ریکارڈ ہو گئی تو میں پکڑا جاؤں گا یا میں پکڑی جاؤں گی۔ تو صنم جاوید نے نہایت اعتماد کے ساتھ جو یہ بات کی، تو اس کو پتہ تھا کہ مجھے پکڑنے والے تو آج شام تک خود اندر ہوں گے، گرفتار ہو چکے ہوں گے۔ یہ تھا وہ اعتماد جو ان جتھوں کو دیا گیا۔ کیا اب ان جتھوں کو جو تیار کیے جا رہے ہیں ان کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق، کیا ان جتھوں کو یہ اعتماد آج دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا، اور اگر اعتماد دینے کی کوشش کی گئی تو وہ اعتماد میں آئیں گی نہیں۔ آپ نے دیکھا ان کی نفسیاتی حالت کتنی خوفزدہ ہے۔ وہ عمران ریاض نامی فراڈیے کو، چور کو، ٹھگ کو، قبضہ گروپ کو کل لاہور کی وہ عدالت میں پیشی کے لیے لایا گیا، تو 25-30 میرے خیال میں 20-25 کے قریب پولیس والے تھے، اور 3-4 افراد تھے پی ٹی آئی کے حامی جو عمران ریاض کو دیکھ کر نعرے لگا رہے تھے کہ عمران تیرے جانسار بے شمار بے شمار۔ یعنی یہ حالت ہے کہ ان کا جو سب سے زیادہ دیکھا جانے والا یوٹیوبر ہے، جس کو یہ ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کو پتہ تھا، پورے لاہور میں سب کو پتہ تھا، سوشل میڈیا پر یہ خبر آ گئی تھی کہ آج اتنے بجے اس کو فلاں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تو کیا پی ٹی آئی وہاں 25-30 کارکن بھی نہیں بھیج سکتی تھی؟ یا پورے لاہور شہر سے 1.5 کروڑ کی آبادی میں سے، یا 1 کروڑ کی آبادی، جتنی بھی اس شہر کی آبادی ہے 1 کروڑ کی بتائی جاتی ہے، 1 کروڑ کی آبادی کے اس شہر میں ان کے پاس 1000 ارکان بھی نہیں تھے جو اس موقع پر عدالت کے باہر جمع ہوتے۔ 1000 چھوڑیں، 500 چھوڑیں، 100 بھی چھوڑیں، 50 بھی چھوڑیں، یہ تو درجن بھر بھی لوگ وہاں نہیں پہنچ سکے، اور نعرے لگا رہے تھے کہ تیرے جانسار بے شمار بے شمار، لعنت بے شمار ایسی گنتی پر۔ اچھا، اب تذکرہ کر لیتے ہیں عمران ریاض کا۔ اس کا ایک تو آپ ڈرامہ دیکھیے کہ اس نے حج پر جانے کے لیے اور ایئرپورٹ پر جب پہنچا تو ساتھ 4-5 یہ یوٹیوبر ساتھ لے گیا، اور حج کا احرام ہوتا ہے وہ پہن کر وہاں پہنچا، اور ان سے کہا اب میں تلبیہ پڑھوں گا، تم میری ویڈیو ریکارڈ کرنا، ابھی ویڈیو کھولنا نہیں، مجھے تلبیہ پڑھنے دو۔ پھر وہ لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ اس نے پڑھا، اور اس کے بعد اس کی فلمیں بنی، احرام پہنے ہوئے ایک آدمی لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ اسلامی کارڈ تھا اس فراڈیے کا۔ اچھا، یہ فراڈیہ حج پر کیوں جانا چاہتا تھا؟ یعنی اس کے پاس اربوں روپے کی دولت ہے، اور 100% دولت اس کی حرام کی ہے۔ اس کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے، جتنی بھی رقم ہے، جتنی بھی دولت ہے، اس کا ایک ایک پیسہ حرام کی کمائی سے اکٹھا کیا گیا ہے، جس کا سارا اثاثہ حرام کا ہو، اور جو اپنے ویڈیو کے ذریعے جھوٹ بولتا ہو، فیک نیوز گھڑتا ہو، فیک نیوز پھیلاتا ہو، فیک کلپ جوڑ کر
ان کو جعلی طریقے سے بنا کے اس کو فیبریکیشن کر کے فوٹو شاپ کے ذریعے جوڑ کر کئی قسم کے، اب تو ایڈیٹنگ کئی قسم کی آ گئی ہے نا، جو مرضی جس طرح کی مرضی ویڈیو بنا لو، جعلی ویڈیو بنا کر نشر کرنے والا آدمی، جس کا ایک ایک فکرہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، جو انتشار پسند ہے، جو پاکستان کو تباہ کرنے کی باتیں کرتا ہے، اس کو حج پر جانے کی کیا ضرورت ہوگی؟ ناظرین، یہ وہ آدمی ہے جس کی آمدنی کے 3 ذریعے ہیں اور تینوں ہی حرام۔ پہلا ذریعہ تو وہ ہائیبرڈ تجربہ جو بجو باجوے نے اور راحیل شریف نے اور پزا باجوہ جو بھاگ گیا امریکہ، اور فیض، ان چاروں نے شروع کیا تھا، اس کے تحت ان لوگوں کو کروڑوں روپے ماہانہ دیے جاتے رہے، اکیلے عمران ریاض کو نہیں، ان کی پوری لاٹ کو جو اب ریاست کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے، سب کو کروڑوں روپے کے حساب سے رقم دی گئی، کسی کو تھوڑا کم، کسی کو تھوڑی زیادہ، اور جن کو سب سے زیادہ رقم دی گئی تھی ان میں یہ عمران ریاض بھی شامل تھا۔ وہ پیسہ تھا جو ڈیفنس کے نام پر فوج حکومت سے بجٹ میں لیتی ہے الگ سے، اس ڈیفنس کے لیے خاص رکھی گئی رقم میں سے ان 4 افراد نے، جو بدقسمتی سے پاکستانی فوج پر مسلط رہے، اس ڈیفنس فنڈ سے ان لوگوں نے یہ صحافی تیار کیے نام نہاد، جو جھوٹ کے ایکسپرٹ تھے، اور جھوٹ جن کا اوڑھنا تھا، جھوٹ جن کا بچھونا تھا، گالی دینا جن کا مذہب تھا، گالی جن کا ایمان تھا۔ وہ ساری ناجائز آمدنی تھی جو ان کو دی گئی، کیونکہ وہ جو فوج پر خرچ کرنے کے لیے تھی، دفاع پر خرچ کرنے کے لیے تھی، ان نوسر بازوں اور ان وہ کیا کہتے ہیں جو چنے بھونتے ہیں، بھڑبھونڈا جرنلزم کرنے والے، ان لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے بجٹ میں یہ رقم نہیں رکھی جاتی۔ ایک تو یہ حرام کی کمائی ہو گئی، دوسرا ان کے ویڈیو جھوٹ ہوتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں، اور کیونکہ فیک نیوز اس لیے پھیلاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ یہ فیک نیوز سنتے ہیں۔ ان کی 90% عمران ریاض کی جو ویورشپ ہے وہ برطانیہ اور امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا کی ہے، 90%۔ تو وہ لوگ جھوٹ اور گالی سننا پسند کرتے ہیں، تو وہ ویورشپ کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ گالی بکتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بول کر پیسے کماتا ہے، یہ بھی ناجائز۔ اور تیسرا، اس کا باپ بھی قبضہ گروپ تھا، یہ بھی قبضہ گروپ ہے۔ یہ کیا کرتا تھا، چکوال میں اس نے ایک آدمی کو پکڑا، اغوا کیا، اغوا برائے تاوان کیا جنرل فیض کی مدد سے، اس کو کئی ہفتے تھانے میں رکھا اور کہا 20 لاکھ روپے دو تو چھوڑوں گا۔ یہ باپ بیٹا کیا کرتے رہے۔ ناظرین، کیا غریب لوگوں کے گھروں پر قبضہ کر کے اسے اپنی زمین بنا کر بیچ ڈالنا، قبضہ کرنا حرام کام ہے کہ حلال کام ہے؟ کیا اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت ہے؟ تو یہ تیسری آمدنی بھی حرام کی، ٹوٹل حرام کی آمدنی، اور یہ اس حرام کی آمدنی کے دولت کے ڈھیر لگا کر یہ حج پر کیا کرنے جا رہا تھا، اس کا حج سے کیا تعلق تھا؟ شبہ یہی ہے کہ حج پر اس نے وہاں فساد کرنا تھا، وہاں کوئی تقریریں وغیرہ کرنی تھی، پاکستانی کو اکٹھا کر کے ایک لیڈری بنانی تھی، اور ایک سٹنٹ بنانا تھا کہ دیکھو حج کے موقع پر بھی عمران خان ہو گئی، جس طرح روضہ رسول پر وہ شد ٹلی نے اور وہ انیل مسرت نے اور وہ کچھ چیکو شیکو ہے کراچی کا، اس نے وہ اب لندن میں بیٹھا ہوا ہے، اور مرزا منصور نے اور مولوی طارق جمیل نے حرم کعبہ میں جو کیا، یہ اس سے بڑا کوئی سٹنٹ کرنے والا تھا، اس طرح کی اطلاعات ملی تھی۔ نمبر 2، اس نے حج کے بعد برطانیہ چلے جانا تھا، جہاں پہلے سے عدیل راجہ بیٹھا ہے، را کا ایجنٹ، اور جہاں شہزاد اکبر بیٹھا ہے، جس نے سپریم کورٹ کی آڈیو لیک کی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ یہ کیا ہے، تو یہ سارا کچھ اس نے کرنا تھا۔ تو اس پر اب یہ اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ گرفتار نہیں ہوگا، اسے چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ کالے بھونڈوں کو 2 دن سے نیند نہیں آئی ہے کہ یہ عمران ریاض گرفتار ہو گیا، وہ اسے چھڑا لیں گے، لیکن اس کا جو ایک شیطانی منصوبہ تھا وہ بہرحال ناکام ہو گیا۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔